السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے آنائی کے آدم خور وحشی۔ اس کے مصنف ہیں ٹام شچلنگ۔ یہ ہیبت ناک اور لرزہ خیز داستان سماٹرا کے جنگلات سے تعلق رکھتی ہے۔ واقعات اس قدر پراسرار اور بعید از فہم ہیں کہ سائنس کے اس عظیم الشان دور میں بمشکل ہی ان پر یقین آئے گا، لیکن مجھے ایک روز مرنا ہے اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس داستان کا ایک ایک حرف صحیح ہے۔ دنیا کے متمدن اور بارونق شہروں میں رہنے والے لوگ جنگل کی زندگی کے تصور سے بھی نا آشنا ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ جنگل میں بسنے والوں کو قدم قدم پر کس طرح موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی تہذیب، ان کی رسمیں، ان کے رواج وہی ہیں جو ہزارہا سال سے ان قوموں میں رائج ہیں اور جنہیں ہم وحشیانہ حرکتیں کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کئی سال تک جاوا کے جنگلوں میں گھومنے کے بعد جب میں اپنے وفادار ملازم ہاشم کی معیت میں سماٹرا کی طرف روانہ ہوا، نہ جانے کیوں مجھے اپنے دل میں ایک عجیب اضطراب محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی قوت بار بار میرے کان میں کہہ رہی ہو کہ تو وہاں مت جا، تو وہاں مت جا۔ میں ایک شکاری ہوں جس نے زندگی میں صدہا خطرات کا مقابلہ کیا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اپنے حلقہ تعارف میں مجھے بزدل نہیں سمجھا جاتا، مگر ہر انسان کی طبیعت میں قدرت نے وہم کا مادہ رکھ دیا ہے جس سے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح مجھے بھی اس وہم نے آ گھیرا ہے کہ سماٹرا میں موت تیرا انتظار کر رہی ہے، اور اگر گورنمنٹ کی ملازمت نہ ہوتی تو شاید میں وہاں نہ جاتا۔ میری اضطراب کی وجہ یہ نہ تھی کہ سماٹرا میرے لیے ایک نئی جگہ تھی، جی نہیں، میں وہاں اس سے پہلے کئی برس رہ چکا تھا اور وہاں کے لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ جاوا کے جنگلات کی نسبت سماٹرا کے جنگلات کہیں زیادہ گھنے اور بھیانک ہیں۔ پھر کیا بات تھی کہ جب مجھے سماٹرا جانے کا حکم ملا تو بجائے خوش ہونے کے میں افسردہ ہو گیا۔ حالانکہ میرا ملازم ہاشم خوشی کے مارے ناچتا پھر رہا تھا۔ اس معمے کا حل بہت کوشش کے بعد بھی مجھے نہیں مل سکا۔ ہاشم کی شاندار خدمات کے صلے میں میں نے اسے 2 نالی رائفل خرید کر دے دی تھی، اور وہ اسے پا کر اتنا خوش تھا جیسے کسی بچے کے ہاتھ نیا کھلونا آ گیا ہو۔ اس سے پہلے اس کے پاس ایک بھاری اور بہت پرانی رائفل تھی جسے چلانا بھی کار دارد تھا۔ سماٹرا پہنچ کر مجھے پیلمبنگ کے ضلع میں تعینات کیا گیا۔ یہ علاقہ دلدلی میدانوں اور گھنے جنگلوں سے پٹا پڑا تھا، اور فضا میں ہر وقت ایک بودار رطوبت سی چھائی رہتی تھی۔ میری عملداری میں جو علاقہ آیا وہ دریائے میلانگ کے کنارے واقع تھا اور 20 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا۔ میں جس روز یہاں پہنچا، مزدوروں کی ٹولیاں مجھے دیکھنے کے لیے آئیں، اور میں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ ان سب کے چہرے سوجے ہوئے اور سیاہ تھے، اور چال ڈھال سے بھی وہ مزمل نظر آتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس علاقے میں کالا بخار اور ملیریا کثرت سے پھیلا ہوا ہے، اور یہاں ان مزدوروں کا علاج کرنے والا کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ اس قدر جاہل اور وحشی تھے کہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے جو قواعد انہیں بتائے جاتے ان پر بالکل عمل نہ کرتے تھے۔ حالانکہ وہ دیکھتے تھے کہ وبائی امراض کی بدولت روزانہ 3-4 آدمی موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ سورج غروب ہوتی دریا کی جانب سے ایک سیاہ بادل کی شکل میں بڑے بڑے مچھروں کی فوج اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتی اور بد نصیب مزدوروں پر ٹوٹ پڑتی۔ ان کے پاس مچھروں کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ آگ کے الاؤ جلا دیے جاتے تاکہ مچھر نزدیک نہ آئے، مگر جو ہی ان بیچاروں پر نیند کا غلبہ ہوتا اور آگ مدھم پڑ جاتی، وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک آدمی سے چمٹ جاتے
اور جب صبح ان کی آنکھ کھلتی تو ان کے چہرے اور جسم سوجے ہوئے نظر آتے۔ اگرچہ مزدوروں کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کوارٹر اور جھونپڑیاں موجود تھیں، مگر مچھروں کی یلغار روکنے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ البتہ میرے پاس ذاتی ملازموں اور مددگاروں کے لیے مچھردانیاں تھیں، جن کی بدولت ہم ان موذی مچھروں سے محفوظ رہتے تھے۔ اگرچہ میں نے حکم دے رکھا تھا کہ پانی ابال کر پیا جائے، لیکن مزدوروں کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ دریا اور گڑھوں میں سے پانی نکال کر بے تکلفی سے پی لیتے تھے، حالانکہ اس پانی کی سطح پر مچھروں کے انڈے تیر رہے ہوتے تھے۔ قصہ مختصر، میری جان توڑ کوششوں کے باوجود ملیریا کا مرض مزدوروں میں پھیلتا چلا گیا۔ میں بھلا کیا کرتا؟ میں کوئی ڈاکٹر نہ تھا کہ ان کا علاج کرتا، پھر بھی مجھ سے جو ہو سکا کرتا رہا، یہاں تک کہ کونین کا ذخیرہ ختم ہو گیا، اور پھر مجبوراً مجھے حکومت کو خط لکھنا پڑا کہ اگر چند روز تک کسی ڈاکٹر کا انتظام نہ کیا گیا تو ان مزدوروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکے گا۔ مزدوروں کی تیمارداری اور ان کی صحت برقرار رکھنے کے مسائل پر میرا اتنا وقت صرف ہونے لگا کہ سیر و شکار کی طرف طبیعت راغب بھی نہ ہوئی۔ حالانکہ اس علاقے میں شکار کی کثرت تھی، اس علاقے میں جا بجا وسیع جوہر تھے جہاں مرغابیاں کثرت سے ملتی تھیں۔ ہاشم کبھی کبھار موج میں آتا تو چند مرغابیوں کو میرے لیے شکار کر لاتا تھا۔ دریائے میلان کی گہرائیوں میں خونخوار مگرمچھ ہزاروں کی تعداد میں رہتے تھے، اور پھر 3 میل دور فلک بوس پہاڑیوں کی وادی میں ہرن، جنگلی بھینسیں، باراسنگے، گینڈے، چیتے اور شیر سبھی موجود تھے۔ مگر قسمت دیکھیے کہ پیل مبنگ میں آنے کے 2 ماہ بعد تک مجھے شکار کی کسی مہم پر جانے کا موقع نہیں ملا۔ ہاشم بار بار مجھے ترغیب دیتا کہ آقا کسی روز شکار کو چلیے، ہماری رائفلوں کو اب زنگ لگنے لگا ہے، مگر میں ہنس کر ٹال دیتا۔ کلی اور مزدور اس سے بے حد خوش تھے، کیونکہ وہ 2-1 مرتبہ باراسنگا شکار کر کے لایا تھا اور اس کا گوشت اس نے مزدوروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سارا دن وہ باہر جنگل میں یا دریا کے کنارے کنارے گھومتا رہتا۔ یہاں اسے اپنی نئی رائفل کے جوہر دکھانے کا بڑا ہی اچھا موقع ملا تھا۔ روزانہ ہی شام کو جب وہ واپس آتا تو گینڈوں، چیتوں اور مگرمچھوں کی داستانیں سناتا جو اس کی رائفل کا نشانہ بنتے بنتے بچ گئے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ مجھے مزدوروں اور کلیوں کے علاج معالجے سے فرصت ملی، یعنی وہ ڈاکٹر جس کا انتظار تھا آ گیا، اور سچ پوچھئے تو اس سے مل کر مجھے حقیقی مسرت ہوئی۔ بڑا ہی خوش مزاج اور زندہ دل انسان تھا۔ چند ہی روز میں اس نے مزدوروں پر ایسا جادو کیا کہ سب اس کا کلمہ پڑھنے لگے اور اس کی ہدایات پر پوری طرح عمل پیرا ہو گئے۔ مچھروں کو مارنے کے لیے کچھ سائنٹیفک طریقے استعمال کیے اور دور دور تک ان کی جتنی آبادیاں اور انڈے بچے تھے سب کو ختم کر دیا۔ ڈاکٹر مجھ سے جلدی بے تکلف ہو گیا، اور رات کو خاصی دیر تک ہم ادھر ادھر کی گپ شپ کر کے دل بہلانے لگے۔ اور جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی شکار سے دلچسپی رکھتا ہے تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جانوروں اور درندوں کی نفسیات کے علاوہ یہ شخص علم الانسان کا بڑا ماہر تھا، اور چونکہ جاوا اور سماٹرا میں عرصہ دراز تک رہ چکا تھا، اس لیے ان جزیروں کے نہ صرف چپے چپے سے واقف تھا بلکہ باشندوں کی عادات اور خصائل، ان کے رسم و رواج اور زبان سے بھی خوب آگاہ تھا۔ ایک روز جب ہم دونوں اپنے خیمے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، ڈاکٹر نے حسب معمول اپنے تجربات کی داستان کا آغاز کر دیا اور ایک ایسی عجیب کہانی سنائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ اس نے سنایا اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے بھی مختلف لوگوں سے میں سن چکا تھا، مگر محض من گھڑت قصے سمجھ کر میں نے ایسے واقعات پر زیادہ غور کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مگر جب ڈاکٹر نے تفصیلاً مجھے وہی کہانی سنائی تو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ واقعی اس داستان کی تہہ میں کچھ نہ کچھ حقیقت کا عنصر موجود ہے۔ قصہ یہ تھا کہ آنائی کے پہاڑی جنگلوں میں جو کوسوں میلوں میں پھیلے ہوئے تھے، ایسا قبیلہ پایا جاتا ہے جو انسانوں کا خون پیتا
اور گوشت کھاتا ہے۔ اگرچہ اس آدم خور قبیلے کے افراد بہت کم ہیں، لیکن ان کی دہشت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی شخص اس طرف جانے کی جرات نہیں کرتا، اور جو بھولا بھٹکا وہاں جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ آدم خور لوگ اکیلے دکیلے کی طاق میں رہتے ہیں اور بعض اوقات بستیوں میں آ کر عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدم خور آدمی رات کی تاریکی میں کسی جھونپڑی کے دروازے پہ دستک دیتا، اور جو ہی کوئی آدمی یا عورت دروازہ کھولتا تو آدم خور جھپٹ کر اسے پکڑ لیتا، اور اس سے پہلے کہ اس کا تعاقب کیا جائے وہ اپنے شکار کو لے کر جنگل کی تاریکی میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ آدم خور اس قدر شہزور اور پھرتیلے ہیں کہ بیک وقت 2 آدمیوں کو اٹھا لینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر نے جو داستان مجھے سنائی وہ آپ اسی کے الفاظ میں سنیے۔ یہ آج سے 6 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ مجھے ان دنوں آنائی کے جنگلوں میں درختوں کی کٹائی کا کام کرنے والے مزدوروں کی دیکھ بھال پر لگایا گیا۔ علاقہ چونکہ بے حد خطرناک تھا، اس لیے گورنمنٹ نے 12 مقامی سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ میری حفاظت کے لیے روانہ کیا۔ اس دستے کی کمان جس شخص کے سپرد کی گئی اس کا نام لارڈ بل تھا، اور وہ بیلجیم کا رہنے والا ایک نڈر اور خاصا تنومند آدمی تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میری نسبت یہاں کے باشندوں اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں لارڈ بل کی معلومات بہت وسیع تھیں۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ ہم دونوں آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ لارڈ بل نے مجھ سے آنائی کے آدم خور انسانوں کا پہلی بار ذکر کیا۔ میں یہ سمجھا کہ یہ بھی محض گپ ہے، اس لیے ہنس کر کہا، چھوڑو یار، کوئی اور قصہ سناؤ، میں نے ایسے قصے بہت سنے۔ لیکن لارڈ بل کے چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی اور گہری ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی گھنی مونچھوں کے سرے مروڑتا رہا، پھر بولا، ڈاکٹر، یہ مذاق میں ٹالنے والی بات نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ 12 سپاہیوں کا یہ دستہ آخر کس لیے بھیجا گیا؟ میری حفاظت کے لیے۔ ٹھیک ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ آخر یہاں تمہاری حفاظت کا کیوں خاص طور پر انتظام کیا گیا ہے؟ آخر اس سے پہلے بھی تم بہت سے مقامات پر جا چکے ہو، حکومت نے اس وقت تمہاری حفاظت اس طرح نہیں کی تھی۔ بے شک وہ صحیح کہہ رہا تھا، معاملے کے اس پہلو پر ابھی تک میں نے کوئی توجہ نہ کی تھی۔ اتنے میں لارڈ بل نے کہا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم آنائی کے علاقے میں ہیں، جہاں درندوں کے علاوہ آدم خور انسان بھی موجود ہیں، جو رات کی تاریکی میں شیروں اور چیتوں کی کھالیں اوڑھ کر آتے ہیں اور اپنے شکار کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اسے کچا ہی کھا جاتے ہیں۔ اگر تم انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ چلنا، کھائیوں اور گھنی جھاڑیوں میں یہ ہڈیاں پڑی مل جائیں گی۔ دہشت کی ایک لہر مجھے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے میری ریڑھ کی ہڈی پر برف رکھ دی ہو۔ تو حکومت ان آدم خوروں کو نیست و نابود کیوں نہیں کر دیتی؟ ڈاکٹر، تم بھی کیا معصومانہ بات کرتے ہو؟ پہلے اس علاقے کو دیکھو، یہ تو کانگو کے خوفناک جنگلوں کو بھی مات کرتا ہے۔ اس میں 1-2 آدمی تو درکنار، اگر 1,00,000 بھی چھپ جائیں تو ان کو تلاش کرنا محال ہے۔ حکومت نے اسی کوشش میں اپنے بہت سے جاں باز افسر اور مانے ہوئے شکاری گنوائے ہیں، جن کی ہڈیاں بھی بعد میں دستیاب نہیں ہوئیں۔ ابتدا میں تو برسوں تک علم نہ ہوا کہ انسانوں کو پھاڑ کھانے کی وارداتیں خود انسان ہی کر رہے ہیں۔ سارا الزام شیر اور چیتوں پر ڈال دیا جاتا تھا، کیونکہ انہی کے پنجوں کے نشانات بستیوں اور جنگلوں میں دیکھے جاتے تھے۔ مگر یہ بعد میں انکشاف ہوا کہ درندے بے قصور ہیں، یہ تو آدم خور انسان ہیں۔ یہ 2 سال پہلے کا ذکر ہے، جب میں آنائی کے علاقے میں پہلی بار آیا۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں شیروں کی وادی مشہور ہے، جہاں شیر اور چیتے کثرت سے ہیں۔ مقصد صرف شکار کھیلنا تھا۔ ان دنوں آدم خور انسانوں کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، بلکہ جو شخص جنگل میں گم ہو کر واپس نہ آتا، اس کے بارے میں یہی سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ کسی درندے کے منہ کا لقمہ تر بن چکا ہوگا۔ ایک روز رہنمائی کے لیے میں ایک مقامی باشندے کو ساتھ لے کر شیروں کی وادی میں گھومنے کے لیے نکلا۔ اس کا نام تھا شائقہ، اور یہ پولیس میں کافی عرصے تک ملازمت کر چکا تھا اور بڑا وفادار اور بہادر شخص تھا۔
میرے اور شائقہ کے پاس رائفلیں تھیں۔ ایک وسیع و عریض دلدلی میدان کو ہزاروں صعوبتوں کے بعد عبور کرتے ہوئے ہم شیروں کی وادی میں پہنچے۔ یہ دلدلی میدان سے کوئی 3 میل دور پہاڑی سلسلوں کے دامن میں واقع تھی۔ یہ پہاڑی سلسلہ دلدلی میدان سے بھی زیادہ دشوار گزار ثابت ہوا اور ہمیں اونچے اونچے ٹیلے پھلانگ کر آگے بڑھنا پڑا۔ جنگل میں چاروں طرف ایک ہیبت ناک سناٹا طاری تھا اور قدم قدم پر خاردار جھاڑیاں ہمارا راستہ روکے کھڑی تھیں۔ اسی طرح کوئی 1 میل تک ہم دونوں شکاری آگے نکل گئے۔ ہم جوں آگے بڑھتے جاتے تھے جنگل میں تاریکی پھیلتی جاتی تھی، کیونکہ بلند درختوں کی چوٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح گتھی ہوئی تھیں کہ سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچ سکتی تھی۔ دفتن شائقہ کے منہ سے حیرت کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ہی جھاڑیوں میں کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر ایک شیر خونخوار نظروں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ شیر یکا یک دھاڑا اور ارد گرد کی پہاڑیاں اس کی ہولناک گرج سے کانپ اٹھی۔ جنگل میں شیر کی ہیبت کا صحیح اندازہ وہی شکاری کر سکتے ہیں جو شیر کے شکار کا عملی تجربہ رکھتے ہیں، کتنا ہی نڈر اور جرئیں آدمی ہو۔ شیر کو پہلی بار دیکھتے ہی ممکن نہیں اس کے ہوش و حواس برقرار رہیں، اور یہی کیفیت میری ہوئی۔ رائفل میرے ہاتھوں میں تھی، لیکن جب چلانے کا ارادہ کیا تو ایسا معلوم ہوا جیسے میرے ہاتھ سن ہو چکے۔ شیر نشانے کی عین زد میں تھا، مگر ہم دونوں پتھر کی طرح بے جان مورتیوں کی مانند بے حس و حرکت کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یکا یک اس نے جست لگائی اور بجلی کی طرح ہماری طرف لپکا۔ سنبھلنے کا موقع ہی کہاں تھا۔ اس سے پہلے کہ میری رائفل سے گولی نکلے، شیر نے ایک ہی 2 ہتھڑ میں شائقہ کو گرا دیا، مگر دوسرے ہی لمحے خود بخود میری انگلی سے رائفل کی لبلبی دب گئی اور گولی شیر کی گردن میں لگی۔ ایک ہولناک گرج کے ساتھ شیر نے قلابازی کھائی اور ہرراتا دھاڑتا ہوا سامنے کی جھاڑیوں میں گھس کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ حادثہ ایسا غیر متوقع اور فوری تھا کہ آج بھی سوچتا ہوں تو سخت حیرت ہوتی ہے۔ شائقہ کے دائیں کندھے سے گاڑھا گاڑھا خون مسلسل نکل رہا تھا۔ ظالم درندے نے ایسا جچا تلا ہاتھ مارا تھا کہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کیا جائے، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی موت کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس ہیبت ناک جنگل میں جو شیروں سے بھرا پڑا تھا، 2 آدمیوں کا ہمیشہ کے لیے گم ہو جانا کسی کے لیے بھی حیرت کا باعث نہ تھا، اور نہ یہاں ہمیں کوئی تلاش کرنے کے لیے آتا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ زخمی شیر کہیں قریب ہی موجود تھا، کیونکہ اس کے ہررانے کی لرزہ خیز آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔ میں چاہتا تو شائقہ کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے واپس جا سکتا تھا، لیکن یہ فعل ایسا سنگ دلانہ اور وحشیانہ ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکتا۔ زندگی کی اہمیت اور قدر و قیمت کا صحیح احساس انسان کو خطرے کے وقت ہوتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس بھیانک منظر کی منظر کشی کر سکوں۔ قریب شائقہ تکلیف کی شدت سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ اس کا بچنا محال دکھائی دیتا تھا۔ اس کا چہرہ تپے ہوئے تانبے کی مانند سرخ اور آنکھیں باہر کو ابلی پڑتی تھیں، اور اب اس کے منہ سے کرانے اور چیخنے کی ملی جلی آوازیں بھی نکلنا بند ہو گئی تھیں۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ادھر میری کیفیت یہ کہ سارے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ جھاڑیوں میں چھپا ہوا زخمی شیر بار بار گرجتا، اور اس کی ہر گرج کے ساتھ میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ توہن و کرہن میں نے شائقہ کا بے حس و حرکت جسم اپنے کندھوں پر اٹھایا اور واپس آنے لگا۔ اب ہم دونوں کے بچنے کی صرف ایک ہی تدبیر تھی کہ 1 فرلانگ پیچھے ایک اونچے پہاڑی ٹیلے پر پناہ لی جائے، مگر جو ہی میں پیچھے مڑا، شیر ہرراتا ہوا جھاڑیوں میں سے نکلا۔ جنگل کے اس بے کراں سناٹے اور لمحہ لمحہ پھیلتی ہوئی تاریکی میں اس کی گھن گرج یوں محسوس ہوتی تھی جیسے بیک وقت کئی توپیں چل گئی ہوں۔ اس کی آنکھیں مشعل کی مانند روشن تھیں۔ میں نے شائقہ کو فوراً زمین پر پٹخا اور رائفل سے شیر کا نشانہ لے کر
पे दर पे 2 फायर किए। इतना याद है कि राइफ़ल की नाली से शोला निकलती शेर फ़ज़ा में कई फुट ऊंचा उछला और वहीं ढेर हो गया, और फिर मैं भी गश खाकर वहीं गिर पड़ा। खुदा ही बेहतर जानता है कि मैं वहाँ कितनी देर बेहोश पड़ा रहा। जब आँख खुली तो मुझे अपने घुटने में दर्द की टीसें महसूस हुई। मेरे कानों में जो पहली आवाज़ आई वो शाइका के गिराने की आवाज़ थी। मैंने जेब टटोल कर टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में गिरदोपेश का जायज़ा लिया। मुझसे 10 कदम के फासले पर शाइका पड़ा था। मैंने उसे आवाज़ दी तो वो लड़खड़ाता हुआ उठा और मेरे करीब आ गया। फिर हम दोनों एक दूसरे को सहारा दिए हुए अपने कैंप की तरफ वापस हुए। हज़ार सऊबतों और बेपनाह दुश्वारियों के साथ हम अभी बमुश्किल 3-4 फरलॉन्ग ही गए थे कि एक अजीब वाक़या पेश आया। जंगल का ये हिस्सा दलदली मैदान के सिरे पर वाक़ था, इसलिए यहाँ कुंजान दरख्त और झाड़ियाँ नहीं थे और हम ज़्यादा फासले तक बखूबी देख सकते थे। हमारे दाईं जानिब कोई 1 फरलॉन्ग दूर एक बुलंद और अमूदन उठती हुई पहाड़ी थी, जिसकी चोटी से धुएं का स्याह बादल बल खाता हुआ आसमान की तरफ जा रहा था। हम हैरत से उस धुएं को यूं तक रहे थे जैसे ज़िंदगी में पहली बार धुआं देखने का इत्तेफाक हुआ हो। शाइका ने कहा, ज़रूर इस पहाड़ी पर कोई रहता है, लेकिन इस वीराने में जो सदियों से दरिंदों और हशरातुल अर्ज़ का मस्किन है, कौन है जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहाँ आन बसा है? मेरा ख्याल है इस पहाड़ी के ऊपर या इसकी पुश्त पर ज़रूर कोई बस्ती है। घसीटते और लड़खड़ाते हुए हम दोनों बहज़ार दिक्कत और दुश्वारी उस पहाड़ी के ऊपर पहुँचे। क्या देखते हैं, एक बूढ़ी औरत एक झोंपड़ी के करीब बैठी आग सुलगा रही है। हमारे कदमों की आहट पाकर उसने सर उठाकर हमारी तरफ देखा। खुदा रहम करे, मेरी इतनी उम्र होने को आई मगर हल्फिया कहता हूँ कि इतनी भयानक शक्ल सूरत की औरत मैंने कभी नहीं देखी। उसकी उम्र खुदा ही बेहतर जानता है कितनी होगी। सर के बाल और भवें तक चांदी के तारों की मानद सफ़ेद थी। चेहरे पे पड़ी हुई बेशुमार झुर्रियों ने उसकी शक्ल बेहद मकरूह बना दी थी और हड्डियाँ ऊपर को उभरी हुई दिखाई देती थीं। फराख दहाने और उसमें से बाहर को निकले हुए लंबे जर्द दांतों के अलावा उसके स्याह चेहरे को जिस शे ने मज़ीद भयानक बना दिया था वो उस चुड़ैल की आंखें थीं, जो भेड़िए की आंखों से मुशाबा थी। उनमें सुर्खी माइल चमक थी। आँखों की पुतलियाँ कभी फैलती और कभी सुखड़ जाती। हम दोनों एक लम्हे के लिए हैरत ज़दा होकर उसको तकने लगे और वो भी हमें घूरती रही। दफतन वो अपनी जगह से एक चीख मार के उठी और हमारी जानिब बढ़ी, और फिर मैंने देखा कि उसके स्याह नाखून भी रीछ के नाखूनों की तरह बड़े हुए थे। आका, ये चुड़ैल है! शाइका दहशत ज़दा होकर चिल्लाया और वहीं खश खाकर गिर पड़ा। बदहवासी में मुझे कुछ न सूझा तो राइफ़ल का कंधा उस चुड़ैल के सर पर दे मारा और वो लुढ़कनियाँ खाती हुई किसी गहरी खाई में गिरकर ख़त्म हो गई। मेरी ज़िंदगी का ये नाकाबिले फ़रामोश हादसा इतनी जल्दी रूनुमा हुआ कि मैं कुछ सोच ही नहीं सका कि क्या वाक़या पेश आया। मेरा जिस्म पसीने से तर हो चुका था और ज़हन बिल्कुल माऊफ। तारीकी अब इस कदर बढ़ चुकी थी कि 10 गज दूर की शे भी दिखाई ना देती थी। इस वीरान और सुनसान पहाड़ी जंगल में फैली हुई पुरस्रार खामोशी हद दर्जा अज़ियतनाक थी, जैसे कभी कभी उल्लू की भयानक चीखें तोड़ने की कोशिश करती थी। मेरे घुटने में दर्द की टीसें फिर तेज़ हो गईं और मैं वहीं लेट गया। मुझे अब अपनी मौत का यकीन हो चुका था। थोड़ी देर में जब मेरी तबीयत संभली और होशो हवास अपनी जगह पर वापस आने लगे तो मैंने गिरदोपेश का जायज़ा लेने की कोशिश की। फ़ज़ा में एक अजीब किस्म की नागवार बदबू फैली हुई थी, जैसे सड़े हुए गोश्त की होती है। उस बूढ़ी चुड़ैल का चेहरा मेरी नज़रों के आगे बार बार रक्स कर रहा था। मैं सोचने लगा कि क्या मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है, मगर नहीं, ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। आग का अलाव जो उस चुड़ैल ने रोशन किया था अब पूरी तरह जल रहा था। मैंने बदनसीब शाइका को उठाया और ले जाकर उसे झोंपड़ी में एक तरफ डाल दिया और अलाव की रोशनी में झोंपड़ी का जायज़ा लेने लगा।
یہ جھونپڑی بالکل اسی طرز پر بنی ہوئی تھی جس طرز پر امریکہ کے ریڈ انڈینز اپنی جھونپڑیاں بناتے ہیں، یعنی گول اور اوپر سے مخروطی۔ میں نے محسوس کیا کہ جھونپڑی کے کونے اور گوشوں میں سے سڑے ہوئے گوشت کی بساند اٹھ رہی ہے۔ ایک جانب پرانے کپڑوں کی دھجیاں اور مٹی کے برتن بھی دکھائی دیے۔ جلتے ہوئے الاؤ کی روشنی جھونپڑی کے اندر پہنچ تو رہی تھی، مگر اس قدر مدھم تھی کہ میں پوری طرح اندرونی حصہ نہ دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ نکالی اور اسے روشن کیا۔ جوں ہی روشنی کا یہ مختصر مگر تیز دائرہ ٹارچ سے خارج ہوا اور میری نگاہ جھونپڑی کے بائیں گوشے میں گئی تو فرط خوف سے میرا جسم لرز گیا اور ایک لمحے کے لیے مجھے یوں معلوم ہوا کہ جیسے خون میری رگوں میں سرد ہو کر جم رہا ہے۔ انسانی ہڈیوں، کھوپڑیوں اور گوشت کے بڑے بڑے لوتھڑوں کا ایک اونچا ڈھیر تھا جو مجھے دکھائی دیا، اور وہ ناقابل برداشت بدبو اسی ڈھیر میں سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ وہاں سے نکل بھاگوں، مگر میرے پیروں میں جیسے جان ہی نہ تھی۔ اپنی قوت ارادی جمع کر کے میں جھونپڑی سے باہر نکلا۔ اب یہاں ٹھہرنا جان بوجھ کر موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ خدا معلوم یہ کیا بلا تھی جو انسانوں کو کھایا کرتی تھی، اور یہ خیال مجھے بار بار آیا کہ شاید ایسی آدم خور چڑیلیں قریب ہی کہیں موجود ہوں گی۔ ابھی میں اسی کیفیت میں گم تھا کہ ناگہاں دور جنگل کی بے کراں اور پر ہول تاریکی میں شیروں کے دھاڑنے کی آوازیں آئیں۔ ان کی آوازوں نے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ میری چھٹی حس ایسے موقعوں پر اچھی طرح بیدار ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ اضطراب اور بے چینی کی ایک زبردست لہر یک لخت میرے اعصاب میں دوڑنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب کسی بھی لمحے کوئی نامعلوم خطرہ نازل ہونے والا ہے۔ دفعتاً میں نے پہاڑ کے دامن میں ایک ہلکی سی آہٹ سنی، جیسے کوئی درندہ اپنے پنجوں سے زمین کھرچتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ آواز لمحہ بہ لمحہ میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ دہشت سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رائفل میرے دائیں ہاتھ میں تھی، اور یہی میرا آخری سہارا تھا جسے میں خطرے کے وقت استعمال کر سکتا تھا۔ میں جھونپڑی سے باہر نکلا تو الاؤ سے تھوڑے فاصلے پر شائقہ کا بے ہوش جسم پڑا دکھائی دیا۔ خدا معلوم وہ مر چکا تھا یا ابھی اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی تھی۔ یہ میں کبھی نہ جان سکوں گا، کیونکہ چند ہی لمحوں بعد جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مجھے خوف سے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ پراسرار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز دراصل کسی درندے کے قدموں کی نہ تھی، بلکہ بہت سے جنگلی انسانوں کی تھی جو پہاڑی پر چل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، مگر بلندی پر ہونے کے باعث میں انہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے سامنے فرار کی ایک راہ تھی، اور وہ یہ کہ میں جھونپڑی کی پشت پر ہو کر پہاڑی سے نیچے اتر جاؤں۔ ٹارچ میرے پاس تھی، جس کی مدد سے راستہ تلاش کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ مگر جب میں ادھر آیا تو معلوم ہوا کہ پہاڑی کا یہ حصہ اس قدر دشوار اور عمودی ہے کہ قدم کی ایک لغزش بھی مجھے تحت الثری میں پہنچا دینے کے لیے کافی ہوگی۔ جھونپڑی اب مجھ سے 20-25 گز کے فاصلے پر تھی، اور میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں اس قدر گھپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ بس میں وہیں پیٹ کے بل لیٹ گیا اور رائفل کا رخ جھونپڑی کی طرف کر کے انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ سوکھی شاخوں کا جلتا ہوا الاؤ اب بجھنے کے قریب تھا، اور اس کی مدھم روشنی میں شائقہ کا بے ہوش جسم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں وہ وحشی اوپر چڑھ آئے۔ وہ تعداد میں 5 تھے، سب کے سب بالکل ننگ دھڑنگ۔ بالوں سے ان کا سارا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ داڑھی، مونچھ اور سر کے بال اس طرح آپس میں مل گئے تھے کہ سوائے آنکھوں کے چہرے کا کوئی حصہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ بالکل ایک قد آور ریچھ کی مانند تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر میں نے انہیں دونوں پیروں کے سہارے چلتے نہ دیکھا ہوتا تو انہیں ضرور ریچھ ہی کی نسل کا کوئی درندہ سمجھ لینے پر مجبور ہو جاتا۔
شاید وہ اس بوڑھی چڑیل کی تلاش میں یہاں آئے تھے جو انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ شائقہ کو انہوں نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ پہلے میرے جی میں آیا کہ رائفل سے اندھا دھند فائر کر کے ان خون آشام موذیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، لیکن اس خدشے سے رک گیا کہ اگر میرا نشانہ خطا ہو گیا اور ان جنگلیوں کو میری موجودگی کا پتہ چل گیا تو ان کے منہ کا لقمہ تر بننے سے مجھے کوئی معجزہ ہی بچا سکے گا۔ دفتن انسانی شکلوں کے ان درندوں کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلیں اور میرا کلیجہ لرز گیا۔ انہوں نے شائقہ کو وہاں پڑا ہوا دیکھ لیا تھا اور اب خوشی سے چلا رہے تھے۔ وہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح اس بد نصیب سپاہی کی طرف جھپٹے اور جونکوں کی مانند اس سے چمٹ گئے۔ شاید وہ اس کا خون پی رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کسی ہتھیار کے ذریعے انہوں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور جلدی جلدی کچا گوشت چبانے لگے۔ یہ منظر اس قدر دہشت انگیز تھا کہ میرا بدن برف کی مانند سرد پڑ گیا۔ میری آنکھوں کے آگے پہلے شرارے ناچنے لگے اور پھر میں جیسے تاریکی کے اتھاہ سمندر میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر نے لاڈول کی یہ پراسرار داستان کچھ اس انداز سے سنائی کہ ایک مرتبہ تو دہشت کی لہر میرے جسم میں بھی دوڑ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، لاڈول اب کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ لاڈول کی جان تو بچ گئی، لیکن اس حادثے نے اس کا ذہنی توازن دھرم برہم کر دیا تھا۔ بعض اوقات وہ راتوں کو سوتے سوتے چونک کر چیخنے لگتا تھا۔ بعد ازاں اسے جبری رخصت پر اپنے وطن واپس بھیج دیا گیا اور اب مجھے کچھ علم نہیں کہ وہ جیتا ہے یا مر گیا۔ جب میں نے ڈاکٹر سے اپنے اس شبے کا اظہار کیا کہ کیا ہمیں لاڈول کی روایت پر یقین کر لینا چاہیے، تو وہ کہنے لگا، مجھے اس حادثے کی صداقت پر اس طرح یقین ہے جیسے کل سورج مشرق سے طلوع ہوگا۔ وہ جھوٹ اور گپ بازی کا عادی نہیں تھا اور اس نے مجھے بعد میں کئی مرتبہ وہاں لے جا کر نہ صرف وہ جھونپڑی دکھائی بلکہ انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بھی دکھائی تھی جو یقیناً اب بھی وہاں موجود ہوں گی۔ اس رات میں آرام سے نہ سو سکا اور سونے کا سوال ہی کیا تھا، مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ بار بار یہی خیال ذہن میں گردش کرتا تھا کہ کیا واقعی آدم خور انسانوں کی کوئی نسل ہے جو آنائی کے جنگلوں میں بستی ہے، یا محض لاڈول کے فریب و تخیل کی کرشمہ سازی ہے۔ انسانی فطرت میں تجسس کا جو مادہ فطرت نے رکھ دیا ہے وہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا، خواہ کچھ بھی ہو میں خود اس معاملے کی تحقیق کروں گا۔ صبح جب میں نے ڈاکٹر کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور صاف جواب دے دیا کہ وہ اس خطرناک ترین مہم میں میرا ساتھ دینے کی حماقت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اس نے مجھے بھی سمجھانے اور اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر میرے سر پر تو قضا کھیل رہی تھی۔ میں نے ایک نہ سنی اور اب مجھے تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر میں ڈاکٹر کی نصیحت مان کر اپنا ارادہ ترک کر دیتا تو وہ اذیت ناک حادثہ پیش نہ آتا جس کی بدولت میری زندگی اب مردوں سے بدتر ہو چکی ہے۔ کئی مرتبہ اس جان کنی سے تنگ آ کر خودکشی کا ارادہ کر چکا ہوں مگر موت نہیں آتی۔ میری زندگی کے تجربات میں سے یہ وہ تجربہ ہے جسے میں شاید مرنے کے بعد بھی یاد رکھوں گا۔ اب آتا ہوں اصل واقعے کی طرف۔ میں نے رخصت حاصل کرنے کے لیے اپنے محکمے کے افسر اعلیٰ کو درخواست پیڈانگ بھیجی۔ پیڈانگ سماٹرا کا دارالحکومت ہے اور تمام بڑے بڑے سرکاری دفاتر یہیں ہیں۔ درخواست میں صرف یہ ظاہر کیا کہ میں یہ رخصت صرف سیر و سیاحت اور تھکن دور کرنے کے لیے لے رہا ہوں۔ امید کے مطابق یہ درخواست جلد ہی منظور ہو گئی اور میں زندگی کی آخری اور خطرناک ترین مہم پر روانہ ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں آنائی کے علاقے کا مکمل نقشہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا اور پھر ایسے رہبر کی تلاش ہوئی جو اس علاقے میں گھومنے کا عملی تجربہ رکھتا ہو۔ پیلمبنگ میں شکاریوں اور سیاحوں کی سہولت کے لیے حکومت نے ایک علیحدہ محکمہ کھول رکھا ہے جہاں سے انہیں ہر قسم کی معلومات اور نقشے بہم پہنچائے جاتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر معمولی رقم کی عوض ایک ایسا شخص بھی مہیا کر دیا جاتا ہے جو سیاحوں اور شکاریوں کو جنگلوں اور پہاڑیوں میں لیے پھرتا ہے۔
اتفاق کی بات ہے کہ جب میں پیلمبنگ کے محکمہ سیر و سیاحت میں آنائی کے نقشے لینے گیا تو وہاں 2 امریکی سیاحوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک کا نام تھا نکسن اور دوسرے کا ولیم۔ گفتگو کے دوران میں پتہ چل گیا کہ نہ صرف وہ سیر و سیاحت سے دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ اچھے شکاری بھی ہیں۔ میں امریکی لوگوں سے مل کر اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ وہ نہایت زندہ دل، ملنسار اور جلد گھل مل جانے والے لوگ ہیں اور فطری طور پر مہم پسند بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت بورینو سے سیدھے سماٹرا آئے تھے اور وہاں کے تاریک اور سرد جنگلات کا ذکر بار بار کرتے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آنائی کے جنگلوں میں آدم خور انسان پائے جاتے ہیں تو وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگے، جیسے مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہوں، اور جب میں نے یہ بتایا کہ چند روز تک میں انہی آدم خور انسانوں کی تلاش میں وہاں جانے والا ہوں تو انہیں میرے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ البتہ میں نے انہیں دعوت دی کہ اگر وہ میرے ساتھ چلنا پسند کریں تو خوب لطف رہے گا۔ میں واپس اپنی قیام گاہ پر آ گیا اور ہاشم سے کہا کہ وہ کلیوں اور خچروں کا انتظام کرے تاکہ ہم اپنے سفر پر جلد روانہ ہو سکیں۔ ہاشم بہت خوش تھا کیونکہ اتنے عرصے بعد اسے اپنی رائفل کے جوہر دکھانے کا موقع مل رہا تھا۔ ایک روز شام کے وقت میں اپنے خیمے میں بیٹھا قہوہ پی رہا تھا کہ ہاشم اپنے ساتھ ایک عمر رسیدہ لیکن بے حد قوی الجثہ شخص کو لے کر آیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 60 اور 70 کے درمیان تھی، لیکن قد کاٹ اس قدر مضبوط تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر رشک سا آیا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ زمانے کے سرد و گرم دیکھ چکا ہے۔ وہ آتی میرے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ہاشم کی طرف دیکھا۔ مالک، اس کا نام بابی ہے اور یہ گائیڈ کا کام پیشے کے طور پر کرتا ہے۔ بابی مقامی زبان میں جنگلی بھینسے کو بھی کہتے ہیں۔ میں نے اسے اپنے نزدیک بٹھا لیا، قہوے کا ایک پیالہ پیش کیا اور پوچھا کہ کیا وہ آنائی کے علاقے سے بھی واقف ہے؟ بابی کی آنکھوں میں ایک نئی چمک نمودار ہوئی۔ چند لمحوں تک وہ گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، صاحب آپ وہاں نہ جائیں تو اچھا ہے۔ وہاں کیوں؟ وہاں کیا ہے؟ تم چپ کیوں ہو گئے؟ اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ بابی کا چہرہ صاف غمازی کر رہا تھا کہ اس کے دل میں کوئی بات ضرور ہے جسے زبان پر لانے سے وہ ہچکچا رہا ہے، اور وہ بات سوائے آدم خور بلاؤں کے اور کیا ہو سکتی تھی؟ جب میں نے اصرار کیا تو بابی نے یوں زبان کھولی، مالک اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں، کون ہے جو آپ کو روک سکتا ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ شیروں کی وادی سے کوئی جان سلامت لے کر نہیں آیا۔ وہ بدروحوں اور شیطانی بلاؤں کے رہنے کی جگہ ہے جو درندوں کے بھیس میں آ کر انسانوں کو کھا جاتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں شیروں کی وادی میں جانے سے ڈرتا ہوں؟ نہیں مالک، یہ بات نہیں ہے۔ مجھے تو ایک روز مرنا ہے اور موت کا وقت معین ہے۔ اگر میری موت شیروں کی وادی میں آئے گی، اگر آسمانی دیوتاؤں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ میں شیطانی روحوں کا شکار بنوں تو کون ہے جو دیوتاؤں کا حکم ٹال سکتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا مالک۔ اس کے بعد اس نے سختی سے یوں اپنے ہونٹ بھینچ لیے جیسے آئندہ نہ بولنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ ہاشم حیرت سے بابی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر دہشت کی علامات پھیلتی ہوئی دیکھ لیں، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی وفاداری شک و شبے سے بالاتر ہے۔ جہاں میرا پسینہ گرتا وہاں وہ خون بہانے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا تھا۔ 2-3 دن کے اندر اندر ہم نے اس مہم کی تیاریاں مکمل کر لی۔ بابی حیرت انگیز طور پر بہت جلد 4 کلیوں اور خچروں کا انتظام کر چکا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نہایت کم سخن اور اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہے۔ ہاشم کی طرح فضول گفتگو اور گپ بازی کا فن اسے نہیں آتا تھا۔ میں اس سے کبھی کبھی کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا تو وہ صرف گردن ہلاتا اور مسکرا کر کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا۔ بہرحال مجھے اس پر پورا اعتماد تھا کہ وہ ہمیں دغا نہیں دے گا۔ روانگی سے 1 روز پیشتر کا ذکر ہے۔ سپہر کا وقت ہوگا۔ میں آرام دہ کرسی پر بیٹھا عالم تصور میں آدم خور انسانوں کو دیکھ رہا تھا کہ دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کان میں آئی۔ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 شخص گھوڑوں پر بیٹھے میری طرف آ رہے تھے۔ جب وہ نزدیک آئے تو میں نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ وہ ولیم اور نکسن تھے۔
انہوں نے بتایا کہ وہ سیدھے پیلمبنگ آ رہے ہیں، ان کا سامان شام تک آ جائے گا۔ ان کے آ جانے سے سچ پوچھیں تو مجھے بڑی تقویت پہنچی۔ رات کو جب کافی کی محفل جمی تو ادھر ادھر کی باتوں کا سلسلہ دراز ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ میرے ساتھ آنائی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ولیم نے بتایا، ہم نے پیڈانگ میں ایک انگریز شکاری سے ملاقات کی تھی اور اس نے بھی وہی بات بتائی جو تم اس سے پہلے بتا چکے تھے، یعنی آدم خور وحشیوں کے متعلق۔ اور اب ہمیں یقین ہے کہ ضرور اس بات میں صداقت کا عنصر موجود ہے، یہی ہمارے آنے کی وجہ ہے۔ 11 جون سن 1944 کی وہ خوشگوار صبح میرے حافظے کی لوح پر آج بھی یوں روشن ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔